السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک پورا کاروبار بن چکا ہے۔ ایک ایسا کاروبار جو لوگوں کے خوف، مایوسی اور کمزور ایمان پر پلتا ہے۔ آج کا موضوع ہے تعویذ، حقیقت، فریب اور ایمان کا امتحان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناصر، جو اس موضوع پر گہری تحقیق رکھتے ہیں۔ ناصر، خوش آمدید۔ شکریہ رجا۔ آج کی گفتگو شاید بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن یہ گفتگو ضروری ہے کیونکہ یہاں بات صرف تعویذ کی نہیں، یہ بات عقیدے، دھوکے اور استحصال کی ہے۔ ذرا تصور کریں، گرمیوں کا مہینہ، دوپہر کی جھلسا دینے والی دھوپ اور لاہور کا ایک مصروف، شور سے بھرا بازار۔ ہر طرف ہجوم ہے، دکاندار آوازیں لگا رہے ہیں، لوگ خریداری میں مگن ہیں۔ اچانک ہجوم چیرتی ہوئی ایک عورت سامنے آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں 6 سالہ بچہ ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی ہے، ہانپ رہی ہے اور تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے، بہن کیا ہوا؟ وہ چیخ کر کہتی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ یہ منظر صرف ایک کہانی نہیں رجا، یہ پاکستان میں روزانہ ہونے والا ایک حقیقی منظر ہے۔ لیکن سب سے دردناک بات یہ ہے کہ وہ عورت اسپتال نہیں جاتی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، وہ اپنے بچے کو لے جاتی ہے ایک تنگ جہاں بیٹھا ہوتا ہے ایک جعلی پیر، بابا دندل شاہ۔ سفید داڑھی، سر پر سبز امامہ، لوبان کی خوشبو، دیوار پر چسپاں واٹس ایپ نمبر اور دعویٰ ہر مسئلے کا حل، نظر بد، جادو، محبت، رزق۔ عورت روتی ہوئی کہتی ہے، سفید داڑھ، بابا جی میرا بچہ 3 دن سے بخار میں جل رہا ہے، کچھ کھاتا نہیں، رات کو حال بگڑ جاتا ہے، مجھے یقین ہے اسے نظر لگ گئی ہے۔ بابا خاموشی سے بچے کو دیکھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کچھ بڑبڑاتا ہے اور پھر ایک کالا دھاگا نکالتا ہے، کاغذ پر کچھ لکھتا ہے، گرا لگاتا ہے اور بچے کے گلے میں باندھ دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، 3 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور قیمت 5000 روپے، ایک دھاگا، ایک کاغذ اور ایک جھوٹ۔ اصل سوال یہ نہیں کہ پیسے کتنے لیے گئے، اصل سوال یہ ہے کیا واقعی یہ شفا دے سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر پاکستان میں ہر سال اربوں روپے تعویذ پر کیوں خرچ ہوتے ہیں؟ یہ صرف ایک انفرادی کہانی نہیں، یہ ایک انڈسٹری ہے۔ پاکستان میں اندازاً ہر سال 500 ارب روپے سے زیادہ صرف تعویذ، جعلی روحانی علاج اور پیروں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ خوف کا کاروبار ہے، مایوسی کا کاروبار ہے اور لوگوں کے دکھ کا استحصال ہے۔ ان فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی جاب تو نہیں کر سکتا، بٹ ڈیفینیٹلی جس کو اے آئی کا یوز کرنا آتا ہے وہ آپ کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ اے آئی فار ایوری ون، آئی سیکھو آسان طریقے سے، اینڈ یو کین لرن اے آئی دا ایزی وے۔ اور یہ انڈسٹری صرف پاکستان تک محدود نہیں، یہ ایک گلوبل بزنس ہے جس کا سالانہ ٹرن اوور اربوں ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ ناصر، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ سے فائدہ ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ زیادہ تر نفسیاتی اثر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ۔ جب کوئی شخص تعویذ لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سکون اصل میں تعویذ سے نہیں، ذہن سے آتا ہے۔ 2025 میں راولپنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ قبرستان کے پاس رات کے وقت عجیب آوازیں آنے لگیں۔ پولیس پہنچی اور وہاں سے برآمد ہوئے تعویذ، لوہے کی کیلیں، انسانی پتلا اور جادوئی اشیاء۔ یہ ایک جعلی پیر مافیا کا رکن تھا جو لوگوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر لوٹ رہا تھا۔ 2017 میں مظفر آباد میں ایک آستانہ بے نقاب ہوا جہاں عورتوں کو تعویذ کے نام پر بلیک میل اور استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی روحانی علاج نہیں تھا، یہ ایک مجرمانہ نیٹ ورک تھا۔ کچھ جعلی عامل خون سے بنے تعویذ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسے انتہائی طاقتور کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک، غیر شرعی اور مجرمانہ عمل ہے۔ اور ان کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں اور سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں شفا، حفاظت اور مدد کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ بہت سخت مگر واضح پیغام ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तावीज़ नहीं सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, दुआ, अल्लाह पर तवक्कुल, ये है असल हिफाजत। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जैली रूहानी इलाज, फ्रॉड और लोगों को धोखा देना काबिले सजा जुर्म है, मगर फिर भी ये कारोबार जारी है। क्यों? क्योंकि जब ईमान कमजोर होता है तो धोखा महंगा बिकता है। हमें फैसला करना होगा, हम धागे पर यकीन करेंगे या अल्लाह पर। हम जैली पीरों के पास जाएंगे या सजदे में अल्लाह को पुकारेंगे, क्योंकि शिफा अल्लाह देता है, तावीज़ नहीं। अगर ये पॉडकास्ट किसी की आंखें खोल दे तो समझें हमारा मकसद पूरा हो गया। इसे शेयर करें, किसी को बचाएं और ईमान को मजबूत करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।